آج ہیں، آنے والے وقت میں بھی دین کے خادم رہیں گے، لیکن جو خادم بنا وہی مخدوم ہوتا ہے۔ آج جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہ انہوں نے حضرت قبلہ مفتی مطیع الرحمن صاحب کی شاگردی حاصل کی یا ان کے فرزند کی شاگرد حاصل کی، لیکن ایک بات اور میں فخریہ طور پر اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یوں تو الحمدللہ 1968 میں جامعہ عربیہ سلطان پور میں نے تعلیم کی ابتدا کی، اور اسی دوران میں میرے اور بھی اساتذہ بہت سارے ہیں، اسی دوران میں نے بھی حضرت قبلہ مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب سے شرف تلمذ حاصل کیا اور میں نے پڑھا، اور اسی پڑھائی کے رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان کے صاحبزادے کا فون آیا کہ حضرت آپ کو یہاں پر آنا ہے، تو چونکہ ایک رشتہ ایسی کڑی کا محبت کا تھا، تو اس بنیاد پر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں انکار کروں، اور کئی مہینے پہلے میں نے وعدہ کیا، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے میں حاضر آپ لوگوں کی محبت کے پیش نظر حاضر ہوا۔ گفتگو تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری سنی، اور انشاءاللہ جب تک یہ ادارہ ہے سنتے رہیں گے، لیکن ان طلبہ سے میں خصوصی طور پر مخاطب ہو کر پھر آپ سے میں مخاطب ہوں گا کہ یہ طلبہ جو یہاں موجود ہیں، اللہ کریم ان کو بہت بڑی منزل پر پہنچائے، لیکن بیٹے تم لوگ جب بھی پہنچے اس منزل پر تو اپنے وہ کرم فرما اساتذہ کہ جنہوں نے آپ کو اس لائق کیا، ہزاروں کے بیچ میں بھی اگر آپ کھڑے ہوں تو لپک کر، چاہے ان کو کوئی جانے یا نہ جانے، لپک کر تعظیم و توقیر سے اور عزت کے ساتھ ان کی دستبوسی کر کے اپنا فرض ادا کرنا، اور اسی میں تمہاری سعادت منزی ہے۔ وگرنہ بہت سے تلامذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو نام و نمود حاصل ہوتا ہے اور غیر معروف ان کا استاد ہوتا ہے تو وہ یہ بتاتے میں بھی عجیب سی قسم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اس بلا سے آپ کو، ہم کو، سب کو محفوظ رکھے، اور اساتذہ کی اور والدین کی جس نے تعظیم و توقیر کی وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوگا اور وہاں پر بھی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد میں 2 حدیث پاک آپ کو سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس سے محسوس کر لیجئے کہ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ عمل کیا تو ہمیں کتنا بڑا درس ملتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت 2 حصے میں بیٹھی، ایک جماعت ذکر اللہ کر رہی ہے اور آدھا وظائف پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس میں جاری ہے، پڑھنے و پڑھانے۔ سرکار نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، ملاحظہ کرا، لیکن سرکار
جو بیٹھتے ہیں تو اس جماعت میں بیٹھتے ہیں جہاں پڑھنے اور پڑھانے والا سلسلہ جاری تھا۔ یہاں ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ لوگ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا جو یہ ادارہ ہے، یہاں سے جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے تو یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور قرآن پاک نے تعلیم کے تعلق سے کتنا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے قرآن مقدس میں 6666 آیت کریمہ ہیں، ان میں سب سے پہلے نزول سورہ اقرا کا ہوا تعلیم کے بارے میں۔ ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم پر توجہ دیتے رہیں گے تو یقیناً آپ کے لیے کامیابی و کامرانی ہوتی چلی جائے گی۔ خواتین سے مخاطب ہوں، اور اسی ضمن میں آپ حضرات بھی سوچیں، کیونکہ میں نے 2 حدیث شریف کی سوچا تھا کہ میں آپ سے بیان کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوج محترمہ ہیں، بڑی چہیتی بڑی پیاری زوج محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی نے سرکار سے عرض کیا، اور حضرت انس بڑے کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، انس کم سن ہے، گھر کے کام کاج کے لیے خدمت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ انس کچھ خدمت کر لیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا فرمائی، ٹھیک ہے، انس بچہ ہے، کم عمر ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ بچہ گھر میں آئے اور کام کاج کچھ کر لے۔ کچھ دن کام کرتے رہے، اتفاق کی بات کہ ایک مرتبہ حضرت انس سے ایک مٹی کا برتن ہاتھ سے گر گیا، یعنی وہ ٹوٹ گیا، تو حضرت عائشہ نے چاہا کچھ ڈانٹ دے۔ آقا موجود تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بچے کو نہ ڈانٹو، اس لیے عمر ہی اتنی تھی، ڈانٹنے سے کوئی نتیجہ نہیں۔ ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ماں باپ کو کہ اگر کوئی بچہ غلط کام کر دے، شریعت کے خلاف ہو تو یقیناً زجر و توبیخ کریں، لیکن اگر گھریلو مسائل میں کوئی ایسی بات ہو چشم پوشی کریں اور اس کے اوپر دست شفقت کریں اور اس کو حوصلہ دیں، اس لیے کہ بچے کو اگر اچھی شفقت اور اچھی محبت اور پیار، آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باموجب کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعاقب کبیرنا فلیس منا، جس نے اپنے چھوٹوں کی شفقت نہیں کی اور بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا اپنا نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں۔ آپ بھی کسی وقت بچے تھے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ میں کیا حسن سلوک کیا تھا۔ آج آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں، میری ماں اور بہنیں اپنی بچیوں اور بچوں کو کس طریقے سے تعلیم و تربیت دے رہی ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی ماحول اپنے گھر کے اندر بنائیں اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے میں ذرا سا بھی پیچھے نہ ہو۔ نعرے لگانا بہت اچھی بات ہے، نعرے تکبیر کہا آپ نے، ظاہر ہے کہ آپ نے کسی نے نعرہ لگایا نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو اللہ کا اسم جلالت آپ نے ذکر کیا، یقیناً ثواب ملا۔ نعرے رسالت جب آپ نے کہا، یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا تو اس میں ثواب ملا، لیکن ہم اب نعرے لگانے کی اتنی زیادہ سخت ضرورت نہیں ہے جتنا عملی زندگی کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کتاب خریدنا بہت آسان ہے نہیں، بہت مشکل ہے، بعض اوقات ہی خریدتے ہیں، لیکن کتاب کو خرید لیا آپ نے تو اب کتاب کو پڑھنا اس سے مشکل ہے، اور کتاب کو پڑھ کر اس کتاب کو سمجھنا
اس سے مشکل ہے، اور سمجھ کر عمل کرنا اس سے مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کتاب صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایسے اساتذہ آپ کو ملے ہیں تو یقیناً ان کی شفقتوں سے آپ کو بہت کچھ نعمتیں علم کی ملیں گی۔ اللہ کریم آپ کو، ہم کو، سب کو علم کی روشنی سے مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزوں دوستوں، اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ فلاں کے مرید ہیں، فلاں سلسلے سے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ، سہروردیہ ہو، اور اس کی نکلی ہوئی جو بھی شاخیں ہیں، چاہے وہ رضوی ہو، اشرفی یا ابوالعلائی ہو یا مودودی ہو، کوئی بھی ہو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن ان سرکاروں نے کس طریقے سے اپنے مریدین کو تعلیم دی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بڑے پیر سے مرید ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑے یہ پیر ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پیر نے کیا کہا اس پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں انصاف سے آپ سے پوچھوں گا کہ اللہ کریم نے آپ کو یہ جو جسم دیا ہے، اور اس جسم کے شکرانے میں آپ کو اوپر کیا فرض بنتا ہے کہ اپنے مالک کو 24 گھنٹے میں یاد کتنی دیر کرتے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے کیا توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ کیا دن میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں کیا ایمانداری اور دینداری سے آپ پڑھتے ہیں؟ یہ ماں اور بہنیں جن کے لیے کچھ دن چھوٹے ہیں، شریعت مطالعہ نے چھوٹ دی ہے، ان چھوٹے ہوئے دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں پر نماز کی کیا یہ پابندی کرتی ہیں؟ انصاف سے کام کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، کب کس وقت کس کی موت آ جائے کچھ نہیں پتا۔ یہ 4 دن کی زندگی لوگ کہتے ہیں، لیکن 4 لمحے کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج سے عہد کیجیے، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مومن وہی ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھے، اور مومن کو تمنا کرنے کے لیے ممانعت آئی ہے، موت کو یاد کرنا یہ مومن کی شیوا ہے، مومن کی شان ہے۔ جب آپ موت کو یاد رکھیں گے، ہزاروں گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، اور جب آپ خود چاہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ کریم آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے چند معروضات کو قبول فرمائے۔